اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم، آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفریں باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اے حبیب، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی۔ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت و شان و شوکت کی جڑ کاٹ دے، تاکہ معرکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ اگرچہ مجرم لوگ معرکہ حق و باطل کی اس نتیجہ خیزی کو ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں طہارت ظاہری و باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ اے حبیب مکرم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی جنگجو کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو تم غزوہ بدر کے دوران جارے کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کی سازشوں اور جنگی حربوں کے جواب میں ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ عذاب دنیا ہے سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، ہوا وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی اور داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے سپاہیان لشکر اسلام، ان جارے کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے تو وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔
اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہیں شرارت کرو گے تو ہم پھر بھی یہیں سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور حق کو حق سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی طرف رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں، اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاودانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنہ سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے۔ تم اس بات سے بھی خوفزدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، اور مواخات، اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کی مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی خیالی داستانوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے طعناً کہا اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، در حال کہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں، اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام نہاد نماز، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بے شک کافر لوگ اپنا مال و دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکیں، سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچھتاوا یعنی حسرت و ندامت
بن جائے گا، پھر وہ گرفت الہی کے ذریعے ملغوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کرداروں کو پاکیزہ کرداروں سے جدا کر دے، اور ناپاک یعنی نجاست بھرے کرداروں کو ہی ایک دوسرے کے اوپر باری باری غالب کرتا رہے، پھر آخر میں سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے گا، پھر اسی ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں کہ اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے لیے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔